الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم یا سلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بے پناہ احسانات کا صدقہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا صلہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اتنے محترم مہینے میں، اتنی محترم گھڑیوں میں اور اتنی محترم کتاب اس کے سامنے ہمیں بیٹھ کر اس سے مستفید ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دی۔ یہ اسی کا کرم ہے، اسی کی عطا کردہ توفیق ہے۔ الحمدللہ، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی حسب استطاعت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس قرآن کو ہمارے لیے باعث نور بنا دے۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ الحمدللہ ہماری اس کالونی میں بزم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تحت یہ جاری و ساری ہے اور اب ہم اس کے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارا 27واں پارہ جاری ہے اور اس کا تقریباً ربع سے آگے ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کا پارہ نمبر 27 اس کی سورت القمر اس کا مطالعہ کریں گے اور اس میں اس بات کو ڈھونڈیں گے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہوئے الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ الحمدللہ، قرآن کی ہر آیت حضور کی شان بیان کرتی ہے، اس لیے جتنا جتنا اس شمع کے گرد پروانے آتے جائیں گے تو وہ اپنی ذوق شانی سے انشاءاللہ اپنے ماحول کو بھی مہکاتے جائیں گے اور چمکاتے جائیں گے۔ بات صرف یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت کے وہ نمایاں اور روشن پہلو نظر آئیں جن سے ہماری سیرت بھی چمک چمک جائے۔ آج ہم سورہ القمر، جس میں شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ سب انبیاء کو زمینی معجزات عطا کیے گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی معجزات بھی دیے گئے۔ اس لیے آپ مالک کو مختار آپ کو بنا کر بھیجا اور جو چاہیں وہ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہو۔ تو اس سردار کی کیا ہی بات ہے، جس کے غلام سمجھ میں نہیں آتے وہ سردار سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے۔ ہم یہاں سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا أو يقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُوا، اور وہ سارے مل کر کہتے ہیں۔ یقولو لام کے آگے واو الف آ جائے تو یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی وہ سب کہتے ہیں سحرن، یہ بہت بڑا زبردست جادو ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے۔ ترجمہ پہلے سماعت کریں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی کی اتنی خبریں جن میں بڑی عبرت ہے۔ حکمت بالغۃ، وہ خبریں سراسر حکمت سے بھری ہوئی ہیں، یعنی کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ جیسے بندہ بیٹھ کر قصے کہانیاں مبالغہ رائی کرتا ہے، بلکہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔
بس ڈرانے والوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، یعنی اس میں نبیوں کی بات ہے، یہ میں آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں۔ بس آپ رخ انور پھیر لیں، فتولی عنہم، یہ بہت بڑی کڑی سزا تھی ان کے لیے، جہنم میں ڈالے جانے سے بھی بڑی۔ یوم، ان سے منہ پھیر لے، ایک روز بلائے گا، یوم ایک روز، یہاں یوم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ بلائے گا، بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف، شین نکر، ایک ناگوار۔ جنت کا جو قیامت کا دن ہوگا مومنین کے لیے بہت بھلے کا دن، اجر کا دن، ثواب کا دن، ان کے لیے راحت کا دن، سکون کا دن ہوگا، لیکن جو انکار کرنے والے ان کے لیے وہی دن مصیبت اور تکلیف بنے گا۔ خشعاً ابصارہم، خوف سے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، یخرجون، یعنی ان کی نمائی کی جا رہی ہے، رونمائی، جن کا ذکر یہ ہے کہ وہ قیامت کا اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ پراگندہ ٹڈیاں، یہ انکار کرنے والے۔ منتشر، یعنی بکھری ہوئی ٹڈیاں، ٹڈی کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ وہ حقیر ذلیل حشرات میں سے ہے کہ جس کو پاؤں کے نیچے آسانی سے بزدل سا ایک حشرات ہے۔ مہطعین الی الداعی، ڈرتے ڈرتے بھاگے جا رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف، یعنی جس طرف انہیں ہانکا جا رہا ہوگا یا جس طرف انہیں کہا جا رہا ہوگا کہ اس طرف آؤ، تو وہ ڈرتے ڈرتے کہیں نہ کہیں وہ پناہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، کافر کہتے ہوں گے یہ بہت بڑا سخت دن ہے، کافر کہتے ہوں گے، یقول الکافرون، یہاں لوگوں کا ذکر نہیں، کیونکہ لوگوں کا ذکر ہوتا تو ذہن میں ابہام پیدا ہو جاتا کہ جو لوگ کچھ ایسے ہوں گے جو خود بھی شفاعت عظمیٰ حضور کے پاس ہوگی اور آپ کے صدقے سے شفاعت کا حق دوسروں کو بھی دیا جائے گا۔ بہت سارے خود ہوں گے جو ایک اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہ دوسروں کی بھی بگڑی بنانے والے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر کن کا ذکر ہے؟ کافروں کا ہے کہ وہ ان کے لیے وہ کہیں گے بڑا سخت دن ہے۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا بھی گیا، یعنی آپ کی یہاں تک توہین اور بے ادبی کی گئی کہ جیسے چھوٹے بچے کو ڈانٹ پلا کر یا کسی نوکر کو ڈانٹ پلا کر سائڈ پہ کر دیا جائے، تو ان کی اتنی جرت بن گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، حضور نے فرمایا جب تم اپنے حیا کو کھو دو تو جو مرضی میں آئے گا، یعنی حیا اتنی بڑی طاقت ہے جس سے بندہ بہت ساری قباحتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اتنی ان کی جرت بن جائے گی۔ فدار بہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لے کر تشریف لائے تو حضور کا آنا یہ سارے نبیوں کی نبوت کی گواہی بھی تھی۔ اب دیکھیے ہر قوم کا پیچھے تذکرہ پڑھ رہے ہیں، ہر قوم نے ہی اپنے نبی، اس میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جھٹلایا، کچھ حواری تھے، کچھ ساتھی تھے، کچھ ان کے ماننے والے تھے، لیکن بہت سارے جو تھے وہ انکار کرنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ ان نبیوں کی تصدیق، صداقت کی گواہی بھی مصطفیٰ نے دی، آخر میں تشریف لائے اور حضور نے ان کی صداقت کی گواہیاں دی۔ یہ قرآن ہمیں نہ گواہی دیتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کوئی نبی بھی تھے اور ان کو کتنے صادق تھے، کتنے امین تھے۔ تو یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کتاب کی صورت میں نبیوں کی تصدیق بھی کی ہے، اور اگر ہم اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ نبی ہو کر بھی جس مقام پر فائز تھے، وہ نبی ہو کر بھی جب کٹھن حالات آتے تو اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ ہم عاجز آ گئے ہیں، اب ان پر عذاب نازل کر دے، اب ان کے ساتھ یہ سلوک کر لے، یا اللہ اب ان کو سزا دے دے۔ لیکن قربان جائے دو جہان کے تاجدار پر کہ لہو لہان بھی ہوئے ہیں، طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی حضور کی زندگی سے، قرآن سے، حدیث سے مثال نہیں ملتی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہوں، ہار مان لی ہو، بلکہ ہر جگہ جب رب کریم نے فرمایا کہ سونیا اگر تو حکم کرے تو میں ان کے اوپر فرشتے کو بھیجوں اور وہ کوہ طور ان کے اوپر مسلط کر دیں اور ان کو سرما بنا دیں، تو میرا محبوب کیا کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، اس لیے کہ پتہ نہیں ان میں کوئی تیرا نام لینے والا، میرا نام لینے والا کوئی نکل آئے گا۔ یعنی یہ وہ امید ہے، یہ وہ یقین ہے جو امیر کارواں کے سینے میں ہو
تو پھر وہ اپنی جماعت کو لے کے کامیابی سے چلتا ہے، اور وہ یقین، وہ محکم حوصلہ اگر میرے کارواں میں نہ ہو تو پھر اتنا بڑا انقلاب نہیں آتا جتنا انقلاب حضور کے آنے سے آیا۔ کائنات میں اتنا بڑا انقلاب نہ کبھی آئے گا اور نہ قیامت تک کبھی آنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اور پھر ہم نے کھول دیے ففتحنا ابواب السماء، اور ہم نے کھول دیا آسمانوں کے دروازے بماء، کس پر؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر، جب آپ نے کشتی نوح بنائی، موسلادھار اوپر سے بارش ہو رہی تھی، اور پھر فرمایا کہ نیچے سے پانی کے چشمے کھول دیے، نیچے سے جیسے اب آپ صورتحال دیکھتے ہیں، نیچے سے سیلاب آ رہا ہے اور اوپر سے موسلادھار بارش بھی آ رہی ہے، تو یہ عذاب تھا۔ اور جاری کر دیا ہم نے ان زمینوں سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کے لیے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا، یعنی ان کی سزا کے لیے۔ اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ یہ اہم کافی واقعات تو پہلے، چونکہ یہ دوبارہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، اکثر ہم اپنے لیکچر کی مضبوطی کے لیے، اپنی تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے بہت ساری چیزیں پیچھے سے بھی دہراتے ہیں جو کئی دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ان کو دہراتے ہیں، سنت خدا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ریپیٹ ہوتی ہے کوئی، میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ آپ ایک جو درس ہے نا، ایک بات وہ کم از کم 10 محافل میں اس کا ذکر کیا کریں۔ کیوں کہ ایک جگہ کرنے سے پختگی نہیں ہے، بلکہ بار بار، اب دیکھتے ہیں اللہ پاک نے اعادہ کیا، بار بار اس کو دہرایا، بار بار ان کا ذکر کیا ہے تاکہ یہ چیزیں ذہن سے محو اور حکمت سے لبریز ہیں۔ اب یہاں ہم سٹارٹ میں آ جاتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ان منکرین قیامت کے لیے جواب ہے اس آیت کے اندر، جنہوں نے جن کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت قریب ہے، آنے والی ہے، تو وہ یوں کہہ کر مذاق سمجھتے اور مذاق اڑاتے کہ کیا یہ قیامت کب آئے گی، اور کیا یہ گلی سڑی جو اندر قبر کے اندر جب جسم گل سڑ جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ان کی سمجھ سے یہ ماورہ باتیں تھی، لیکن چاہیے یہ تھا کہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیتے، لیکن انہوں نے چونکہ خود ہی معاملہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے اپنی ہی تباہی ہوتی ہے، تو انہوں نے قانون قدرت کو جب اپنے ہاتھوں میں لیا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کافروں نے آ کر کہا کہ اگر آپ کی باتیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی ساحر کہتے، اور کبھی کہتے کہ یہ قرآن خود ہی گھڑ کے رات کو لے آتے ہیں اور وہ ہمیں آ کر سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ ساری جرت کیوں بن رہی تھی؟ اس لیے کہ ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا، مانا نہیں تھا۔ جاننا اور بات ہوتی ہے اور ماننا اور بات ہوتی ہے۔ جانتے تو سارے ہوتے ہیں لیکن مانتا کوئی ہے، جس کے اندر بات اتر جائے وہ مانتا ہے۔ اس لیے وہ مانتے نہیں تھے حضور کی نبوت کو، حضور کی شان و عظمت کو، یعنی وہ ابھی تک اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ نبوت جو تھی وہ پہلے کس میں تھی؟ بنی اسرائیل میں۔ اب وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ نبوت اب بنی اسماعیل میں چلی جائے گی، اور اتنے گھمنڈ اور غرور میں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جس کو چاہے اپنے لیے اپنا بندہ بنا لے۔ کبھی کہتے یہ انسان ہی نبوت کے لیے چنا تھا اور یہ غریب گھرانے کا ہی چنا تھا، لیکن ان کی آنکھوں پر جو پٹیاں تھیں اللہ پاک نے وہ اتاری، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، قربان جائے، 14ویں کا چاند بھی حضور کے در کی چوکھٹ پر غلام بن کے آتا ہے، 14ویں کا چاند۔ فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا یہ مجھ سے اب یہ زمینی معجزات کو دیکھ کر انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ باقی جادوگر نہیں ہیں تو پھر آپ آسمان کا کوئی معجزہ دکھائیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود، جو اس کی تفسیر ہے وہ خود حضور نے فرمایا تم بتاؤ کہ کون سا معجزہ دیکھنا ہے، تو انہوں نے اوپر نظر کی اور کہا اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، اور چاند کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا ہمیں چھوٹا سا ایک نظر آ رہا ہے ایک ہاتھ کے برابر، کیا اتنا سا چاند ہے؟ چاند ایسا کرہ ہے جو زمین سے بھی کئی گنا زیادہ حدود و اربا ہے، یعنی یہ جو زمین جس پہ بس ہے اس سے کئی گنا، اور اس کی جو آب و ہوا، اس کا ماحول وہ زمین سے یکسر، اور اب تو دیکھیں ترقی اتنی ہو گئی کہ انسان چاند پر، اس نے چاند کو تسخیر کر لیا، اور قربان جائے میرے محبوب کو رب کریم نے اتنی بڑی
مختاری عطا فرمائی، اتنا بڑا صاحب اختیار بنایا. پتا تھا ان شق قمر کا واقعہ کیوں آیا، پتا تھا کہ ایک دور آئے گا جب انسان چاند پر بھی پہنچ جائے گا. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ چاند پر آج دور پر کوئی بندہ پہنچ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو مسخر نہیں کیا. انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، اور میرے نبی نے چاند کو در پر بلا لیا. قربان جائے حضور کی عظمتوں کے. یعنی یہ سارے، اس لیے تو آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر دور میں آنے والے ایڈونچرز، ہر دور میں آنے والی جتنی بھی ترقیاں ہیں، وہ انسان کہیں بھی پہنچ جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اللہ پاک نے آپ کو حکم فرمایا اور فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی انگلی بلند کیجئے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ابو قبیس پہاڑ تھا، ابو قبیس پہاڑ. اور جب بھی میں جاتی ہوں نا تو اسپیشل میں لازمی وہ صفا مروہ کی سائڈ پہ ابو قبیس پہاڑ ہے جہاں پر اس وقت بادشاہوں کے محلات ہیں. اور اس دفعہ ہم نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اور میں اسپیشل اس سائڈ پہ گئی تھی. جب میں نے عمرہ مکمل کیا تو اس سائڈ پہ ہم نکلے، اور کیونکہ اب راستہ انہوں نے چینج کر دیا، وہاں سے نکلنا پڑتا ہے آپ کو اس سائڈ سے، اور وہاں سے آپ بہت لمبا چکر کاٹ کے تو آپ دوبارہ صحن حرم میں آتے ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ صفا مروہ کے دروازوں سے آپ نکل جاتے، اب وہ اس دفعہ انہوں نے روٹین چینج کر دی. پچھلی دفعہ جب ہم گئے تھے 4 مہینے پہلے تو روٹین یہ تھی کہ صفا مروہ جہاں سے آپ کی انٹری تھی وہیں سے آپ جاتے تھے. آنٹی کو پتا ہے. اب کیا ہوا، ان کو بھی پتا ہے جو اب ہو کے آئے. اب کیا ہوا کہ اب وہ صفا مروہ سائڈ سے جو دروازے وہاں سے وہ نکال دیں اور وہاں سے پھر وہ نکل گئے. اور جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب مزہ اور ایک عجیب کیف تھا. اس پہاڑ کو دیکھا اور قربان ہو گئے کہ یہاں میرے مصطفیٰ نے چاند کو. اور اس وقت وہاں پر بادشاہوں کے محلات ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو وہاں پر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قربان جائیں کہ اس انگلی کا اٹھنا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پاور یہ ہے کہ سورج چاند سے بھی بڑا ہے، چاند سورج سے روشنی لیتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو حضور سورج کو بھی کراس کر گئے، حضور آگے لوح کو بھی کراس کر گئے، حضور قلم کو بھی کراس کر گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش اولی تک پہنچ گئے. یہ حضور کا قدم تھا کہ جو بڑے تو پتہ یہ اللہ نے معراج پر بھی اسی لیے بلایا تھا کہ جتنی بھی کائنات کے اندر ترقیاں ہوں گی میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی بھی ترقی پا نہیں سکتا. اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور پھر چاند شک ہوا، ماننے 2 ٹکڑے ہوا. اتنا بڑا معجزہ کائنات ارض و سماوی میں آج تک رونما نہیں ہوا تھا. اب یہ رونما ہوا تو دل دہل جاتے، کلیجے پھٹ جاتے، سر جھک جاتے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے سامنے بندہ سر تسلیم خم کر لیتا. لیکن جن پر ازلی بدبختی چھائی ہوئی تھی، جن کو شیطان نے ڈھانپ لیا ہوا تھا اپنی دوستی میں، اپنے فریب میں، اپنے قول میں، انہوں نے یہ معجزہ ماں دیکھ کر بھی انکار کر دیا. یعنی اتنی بڑی بدبختی. حالانکہ جو جھکنے والے تھے وہ قربان ہو گئے، جھک گئے، لیکن کافروں نے پھر انکار کر دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دیکھ کر پھر کہا کہ یہ جادو ہے. میں یرو آیتن، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو منہ پھیر لیتے اور کہتے. یعنی اتنی بڑی بدبختی تھی کہ سامنے وہ سراج منیر اپنی تابناکیوں کے ساتھ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور اپنی نور کی کرنیں بکھیر رہا تھا، پورا اندھیرا چھٹ رہا تھا، اور ہر دل کو قرار سکون مل رہا تھا. لیکن یہ کیسے سخت دل تھے، کتنے پتھر دل تھے کہ ہر دلیل اب یہاں سے یہی سمجھ آتی ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور پھول کیوں مانگوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں.
الحمدللہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں۔ قربان جائے جنہوں نے مان لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے، ان کے دل بھی روشن ہو گئے، ان کے چہرے بھی روشن ہو گئے، ان کے منہ بھی روشن ہو گئے اور ان کے گھر بھی روشن ہو گئے، بلکہ ان کی پوری نسل روشن ہو گئی جن پر پڑ گئی، جس پہ معاشر میں بخشا گیا اس نگاہ عنایت۔ یہ تو حضور کی عطا ہے، عنایت ہے کہ جس کے ہم مزے لوٹ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا زبردست جادو، یعنی اتنی بڑی بات دیکھ کر بھی ہدایت نہیں آئی، ان کی ہٹ دھرمی تھی۔ اس لیے یاد رکھیں جہاں محبت ہو، جہاں پریت ہو، تو وہاں پر دلائل سے کام نہیں چلتا، وہاں دل سے کام چلتا ہے۔ جب دل روشن ہو جائے تو پھر دلائل تو غیروں کے لیے ہوتے ہیں، جہاں محبت ہو وہاں دلائل نہیں ہوتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور چاہتے تو ان کو ریفیوز کر دیتے اور فرماتے کہ تم دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے، رب نے جو فرما دیا سونے ان سے اعراض کیجیے، منہ پھیر لیجیے۔ لیکن قربان جائے میرا محبوب وہ دیکھ لاتا جاوا قربان میں سونا ویریاں لی بھی چدرہ بچھاندہ رہا اور وَقَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے جھٹلایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیروی کرتے رہے اپنی۔ کس وجہ سے جھٹلایا؟ صرف اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے تھے۔ یعنی جہاں ویسے تو کہتے ہیں نا یار فریدہ جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں ہوندا، تو ہمارا تو محبوب ہی بھی ہے، اور جہاں اس طرح کا کجروی اختیار کی جائے تو اس کا مطلب ہے نظر کا فطور ہے۔ اور جس کو سمجھ میں آ جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگ تو دیوانے تھے، لیکن حضور نے فرمایا 100 بار مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، میری باتیں سنیں گے اور مجھ پر فدا ہوں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ حضور نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں مبارکیں عطا فرما دی الحمدللہ۔ یہ حضور کے یہ پنج تن پاک کے در کی سخا ہے، عطا ہے، جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کل امر مستقر، اور ہر کام کے لیے ایک انجام، یعنی ہر کام نے انجام پذیر آخر ہونا ہی ہوتا ہے۔ اور پہنچ چکی ان کے پاس پہلی قوموں کی بربادی۔ اب یہاں پر ان قوموں کی بربادیوں کا ذکر ہے جنہوں نے، اب دیکھیے کہ قرآن پاک کا ایک انداز تکلم ہے، انداز تعلیم ہے، انداز تبلغ ہے۔ کیا ہے کہ بعض اوقات جب تعلیم دینے کے لیے بندہ جو قانون اکثر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو سزا دینی ہے، غلطی کی ہے تو اس پر سزا دی جاتی ہے، پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اس طرح۔ لیکن قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ دیکھو وہ غلطیاں کر رہے ہیں، قرآن پاک ان کو سزا دینے سے پہلے ہی وارن کر رہا ہے، اور کہتا ہے دیکھو یہ سزائیں تھیں، اب جو تم کفر کر رہے ہو، میرے محبوب کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، تو اب ان کا انجام سنو جنہوں نے تمہارے سامنے، یعنی ان کی مثالیں دے کر بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام سنو۔ اور ان میں مختلف نبیوں کے واقعات جو آپ نے بھی ترجمہ پڑھا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات بھی ہے، آگے بھی انبیاء کو پڑھیں گے۔ ان میں بار بار ان کی ہٹ دھرمی اور نالائکی کا ذکر ہے کہ وہ بھی تمہارے ابے تھے، وہ بھی تمہارے باپ دادا تھے، ابا اجداد تھے جنہوں نے نافرمانیاں کی۔ تو دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے، کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ اور یوں سمجھے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ بھی کشتی نوح ہی ہے، یہ کشتی جو پنج تن پاک کا ذکر کرنے والے اور حضور کی محبت پر قائم رہنے والے، ضروری نہیں کہ نوح کشتی کا کوئی اسٹرکچر بنا کر آپ کو اس میں شمار داخل کر لیا جائے، بلکہ کشتی وہاں پر جو ایک اسٹرکچر بنایا گیا وہ پناہ کے لیے تھی۔ اور آج ہم اگر پنج تن پاک کی پناہوں میں یا قرآن کی پناہوں میں، جو صاحب قرآن کی محبت کی پناہوں میں آتے ہیں، تو یہ بھی آپ کشتی نوح میں ہی سوار ہیں، اور پھر ہم اپنے اعمال سے اس میں اپنے اور نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا کہا؟ مجنون کہا، اور ایسے آپ کو ڈانٹ پلاتے اور ایسے آپ کی شان میں گستاخی کرتے جیسے کوئی عام بندہ۔ اور اس کا دیکھیے چھوٹی سی ایک ادا ہے، اس کا ذکر خدا نے قرآن میں کتنا برا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو لگا کہ اس کے بندے کے ساتھ ایسا کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں، اور آپ نے میخوں سے بڑے بڑے تختوں سے کشتی بنائی، اور جو اس میں سوار ہوئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں پر پھر وہی بات آپ کو کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، آپ نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہے۔ تو کیوں پیٹ میں آئے؟ کہ آپ نے وہاں تھک گئے تھے، اک گئے تھے لوگوں کے سرد رویے سے۔ تو پھر جب اتنے مقام پر بندہ آتا ہے تو پھر وہاں پر تھوڑی
تھوڑی سی لرزش یا تھوڑی سی بھول چک ہو جائے تو پھر جیسے حضرت آدم کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے، جب قریب والے غلطی کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں اور دور والے کر دیں تو اگنور بھی کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ففتحنا ابواب السماء، بس پھر ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے، یعنی ان پر موسلا دار بارش بھی، اور نیچے سے جو ہے وہ چشمے بھی جاری کر دیے، پانی ہی پانی ہے، وہ تباہ ہو گئے اس میں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ ایک بستی میں گئے، وہاں نئے سرے سے ایک دنیا آباد ہوئی، وہاں سے اور ہم نے باقی رکھا اس قصے کو بطور نشانی۔ کیوں بار بار ذکر کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ قصے آپ کو یاد رہیں اور عبرت پکڑی جا سکے اور پتہ چل سکے کہ جو نافرمان تھے ان کا علاج انہوں نے کیسے کیا۔ تو اس لیے ہم ان باتوں کو پڑھ کر سن کر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اس کے مطیع و فرما بردار بندے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کیف کان عذابی ونذر، اور سو کیسا خوفناک تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈراوے۔ یعنی جب ان پر عذاب آیا تو یہ بھی قیامت صغریٰ تھی، ان سے کہا جائے گا کہ تم قیامت کا انتظار کر رہے تھے، اب بتاؤ اس سے چھٹکارا حاصل کرو، اس سے بچ کے دکھاؤ۔ تو یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے، یعنی قرآن کو صرف پڑھ کر یہ نہ سمجھو کہ آیات پڑھ لی، روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لے اور آپ کو ثواب حاصل ہو گیا۔ ثواب تو بڑا دیتا ہے، یہ عذاب سے بھی بچاتا ہے، لیکن جو اس کو یسرنا، اس کو ہم نے آسان کر دیا، کس کے لیے؟ یعنی جو کافر ہیں ان کے دل سخت ہیں، ان کو قرآن سمجھ میں، یہ قرآن کی بلاغت ہے، اور جو سمجھنے والے ہیں ان کے دل پر یہ اتنا راسخ ہو گیا ہے کہ نہ صرف اس کو سنتے ہیں بلکہ اس پر عمل کر کے قرآن کا نمونہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال مولا علی مشکل کشا ہے۔ وہ کامل قرآن ہے کہ جنہوں نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہے، اس طرح پڑھایا ہے، اس طرح سکھایا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے العلیم القرآن القرآن علی۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا حق جو ہے وہ اسی وقت ادا صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے اگر ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایسی ہستیوں کی قربت میں آ جائیں، آٹومیٹیکلی کتنے مشکلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی، کتنی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اسے قرآن کا حق ہے کہ اسے اگر آسان کر دیا گیا صاحبان ایمان کے لیے، ایمان دل میں داخل ہو جائے نا تو آپ کے دل کی کھیتی کو زرخیز کر دیتا ہے، زرخیز کرتا ہے۔ جس طرح زمین میں کھاد ڈالی جائے نا تو وہ کھاد اناج زیادہ اگاتی ہے، تو ایمان ایسی زرخیز کھاد ہے کہ جس سے ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال اور چمکنے لگتے ہیں۔ اور پھر قرآن دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، ناظرے سے ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سوچے بھئی ابھی میں نے ناظرہ بھی پڑھنا ہے، ابھی میں نے قرآن کلاس میں بھی جانا ہے، ابھی میں نے اس کو اسٹڈی بھی کرنا ہے، ابھی میں نے اس کو پڑھانا بھی ہے، تو اس کے لیے یہ سولیوشن ہے کہ بے شک اگر آپ کے لیے پورے ٹائم میں پورے دن میں ٹائم نہ ملے قرآن ناظرہ پڑھنے کا، ویسے تو ٹائم ملے تو لاحا کرنا چاہیے کیونکہ یہ غنیمت کی گھڑیاں ہیں اور ایک مہینہ ہے رمضان، تو لیکن اگر نہ پڑھ سکے تو مطمئن ہو جائیں کہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ جس نے دن میں بیٹھ کر ایک آیت کو سمجھ لیا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کو نا، تلاوت نہیں کر رہے، اس کو لذکری، ہم اس کو نصیحت اس کے اندر جو دی گئی اس کو سمجھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ جو اس کو سمجھ لے، ایک آیت سمجھ لے، ساری رات عبادت کرنے سے افضل، یعنی اب ساری رات انڈیپینڈنٹ خود عبادت کر، مل بیٹھ کر قرآن سمجھنا اتنا ثواب دے جاتا ہے۔ تو پھر بندہ کون ہے جو یہ چاہے گا کہ میں یہ لمحات ضائع کر دوں؟ کوشش کر کے، تردد کر کے، تکلف کر کے، کسی نہ کسی طرح فرمایا کہ تم پہنچ جاؤ، اب آگے تک لے جانا میرا کام ہوگا، وہاں تک پہنچنا ہمارا کام ہوگا، وضو کر کے تیاری کر کے پہنچ جانا۔ پھر فرمایا جس نے ایک باب سمجھ لیا تو ساری رات 1000 نفل پڑھنے سے افضل۔ اب اندازہ کریں 1000 نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ آپ باب ایک سمجھ لیں تو جب رب کا وعدہ ہے تو رب کا وعدہ آپ کو صحیح ہے جی۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کون کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ یہ تو ہمیں مہلت کی چند گھڑیاں ملی ہیں کہ جس میں ہم نصیحت پکڑ لیں، اس میں آڑے آتی ہے، اور انہی چند گھڑیوں میں ہمارے ارد گرد جو ہیں وسواس، شیطان، رکاوٹیں، بیماریاں، تکلیفیں، آزمائشیں، گھر کے اندر فیملی ممبرز، یعنی کتنا کچھ آتا ہے، لیکن مجاہد وہی ہے
ٹھیک ہے نا. مجاہد وہی ہے جو ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر اور اپنے ہتھیار کون سے اس وقت ہوں گے آپ کے پاس؟ ہتھیار یہ نہیں ہے کوئی ڈنڈے سوٹے لے کر جہاد کے لیے نکلنا ہے. ہتھیار آپ کا سب سے پہلے ایمان کامل، آپ کا صدق، آپ کا ایمان قرآن پر ایمان کہ آپ جو قرآن پر ایمان یہ کہ جو میں لینے جا رہی ہوں میں خالی جھولی لے کے جاؤں گی اور وہاں سے بھر کے لے کے آؤں گی. یعنی یہ سارے آپ کے ہتھیار ہوں گے. جہاں ایک ہتھیار کام نہ آئے تو وہاں پر دوسرا چلا لے. ٹھیک ہے، دوسرا ایک جیسے یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے، نہیں میں نے جانا ضرور ہے، وہاں سے بڑا کچھ ملنا ہے. یہ ہتھیار کار نہیں آ رہا. آپ اور سوچ لیں کہ دیکھو ایک قدم چلنے سے اللہ فرماتا ہے تم لڑکھڑاتے ہوئے آؤ میں دوڑ کر آ جاؤں گا، تمہیں تھام لوں گا. یہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ بڑا حیا والا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ جتنی کرم نوازیاں کرتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر گرتے پڑتے ناتواں آ گئے ہیں تو اب پوری استقامت کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ پتہ نہیں اب جو میں دل میں لے کے بیٹھوں گا پتہ نہیں یہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمیں اپنی ناتوانی پر تو یہ یقین ہے لیکن اللہ کی رحمت پر اس سے زیادہ یقین ہے. اس لیے اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے جب اللہ کی راہ میں آتے ہیں تو پھر وہ جب کہتا ہے یسر القرآن للذکر، میں نے آسان کر دیا ہے، تو کیا وہ آسانیاں پیدا نہیں کرے گا ہمارے لیے؟ بہت آسانیاں، کیونکہ یہ رستہ ایسا ہے کہ پنج تن پاک کی راہوں کو دیکھو جو ان رستوں پر چلے بچے تک قربان کر دیے. اور وہ ہستیاں ہیں جو کائنات کی سب سے اعلیٰ معتبر اور سب سے بڑی تعلیم یافتہ ہستیاں ہیں. میں بچوں کو کہا کرتی ہوں کہ دنیا میں اگر سب سے امیر عورت کوئی ہے تو وہ سیدہ بی بی پاک ہے. جن کے کپڑوں کو دیکھو تو پیوند لگے ہیں، جن کے گھر میں دیکھیں مہینہ راشن نہیں آتا، لیکن قربان جائیں جنتوں کی بھی سردار وہی سیدہ ہے. اس لیے ان کے لڑ لگ جائیں گے کیونکہ اکثر وہ ہے نا کہ امیرہ نال کر لیندہ محبت ہر کوئی ناصر، غریبہ نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے. تو یہ ایسی امیر خاتون ہے کہ جو غریب بھی ان کی چوکھٹ پہ آئے تو یہ ان سے بھی منہ نہیں موڑتی بلکہ غریب کو بھی سینے سے لگا لیتی. یہ ان کی عمارت ہے. اس لیے یہ چوکھٹ زہرا ہے، یہاں سے ملتا ہے. اب آج کی بات ہے کہ یہ جو بڑھ کے مارتے ہیں اور اپنی دنیاوی دولت پر اپنے زوم باطل کے ساتھ یہ بڑھ کے مارتے ہوئے پیش ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیاوی دولت کی فراوانی ہے. تو بدبختو یہ دولت دی کس نے ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے دی ہے. اور اللہ کے نزدیک اس دولت کی کوئی حیثیت کوئی مقام ہوتا تو وہ ان کافروں کو دیتا، فرعونوں کو دیتا، قارون کو دیتا جس کے پاس اتنی خزانوں کی کنجیاں تھی کہ کئی اونٹ صرف کنجیوں سے بھر جاتے تھے، صرف چابیوں سے بھر جاتے تھے. تو اس کا مطلب ہے اب بھی اگر آپ دیکھیں کہیں جانا ہو کہیں ملنا ہو کسی بڑے امیر کبیر بندے سے، ان کے گیٹ اپ کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو دیکھیں، ان کے سیٹ اپ کو دیکھیں، لائف سٹائل کو دیکھیں تو بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ ایسوں کو دولت دے رکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دولت کتنی حقیر چیز ہے. اصل چیز ایمان ہے اور سب سے قیمتی چیز جو دولت ہے نا وہ بی بی پاک کی غلامی ہے، کیونکہ سب سے کائنات میں امیر عورت ایک ہی ہے اور وہ سیدہ پاک ہے. وہ ہماری سیدہ ہے جن کے پاس جو لینے چلے جائیں وہ ہر چیز نوازنا ان کے پاس بھی ہے، وہ نوازنا جانتی بھی ہے. پھر فرمایا کہ جو قوم عاد پر تیز ہواؤں کی آندھی آئی اور جو کہ وہ دائمی نحوست میں تھے، یعنی انہوں نے نبیوں کا انکار کر دیا اور اکھاڑ پھینک دیتی لوگوں کو، گویا وہ مڈ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے. جیسے آپ کھجور کے درخت کو دیکھیں کہ اس کے ٹونڈ منڈ جو مڈ اس کی جڑیں ہوتی ہیں تو بے فائدہ حقیر. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور کیسا سخت عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈرانے والے. یعنی اسی عذاب کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور دیکھو میرے نبی سچے تھے یا تم سچے ہو. یعنی اللہ پاک اپنے نبیوں کی شان قرآن میں اور حضور کی زبان میں بیان فرما رہا ہے. اور پھر فرما دیا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور کیا بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. اس لیے کہ جو نصیحت پکڑتے ہیں نا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، جو نصیحت نہیں پکڑتے ان کے لیے اس راہ پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے
کہ ہم نصیحت پکڑ رہے ہیں یا نہیں پکڑ رہے ہیں، ہمیں یہ راہیں پیاری لگ رہی ہیں. یعنی ایک بندہ اٹھتا ہے، نیند کا وقت ہوتا ہے، اٹھتا ہے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، بڑی مشکل سے ہر مصروفیت سے جان چھڑا کے آگے بڑھتا ہے وضو کر، وہ مولا کو کتنا پیارا لگتا ہے. پھر وہ مولا ہاتھ تھام لیتا ہے، اس کا آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیتا ہے، پھر اس کو اپنی ڈگر پر چلا دیتا ہے. پھر وہ بندہ ذکر کرتے کرتے خود خدا کا ذکر بن جاتا ہے، اور یہی بندہ اللہ کے حضور کامیاب ہوتا ہے. پھر آگے قوم سمود کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ قوم سمود جو ہے وہ بھی نبیوں کو یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے بشر. اب یاد رکھیں کہ سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے کا جو بے ادبی اور گستاخی والا کام کیا وہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان. حضرت آدم کو کیا کہا تھا کہ اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ. تو پتا چلا کہ نبی بے شک بشر ہوتے ہیں، لیکن آپ کا ادب اور تعظیم یہ اجازت نہیں دیتی کہ ان کو اپنے جیسا بشر کہا جائے. یہاں تو پھر مرشد آ جائیں تو ان کا ادب اور تعظیم اتنا ہوتا ہے کہ بندے کی یہ ہوتی ہے ادب ہوتا ہے کہ ان کے برابر بھی نہ بیٹھے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ تو حضور کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں. وہاں ادب اتنا بڑا کہ جہاں پر جبرائیل امین بھی آتے ہیں تو اپنا سر جھکا کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سر نبا کر آتے ہیں. تو انہوں نے اپنے جیسا بشر کہہ دیا. اللہ پاک کو یہ برا لگا اور اسپیشل یہاں ذکر کیا کہ اپنے جیسا بشر کہتے ہیں. ان کی شانوں کو نہیں دیکھتے، دن رات ان پر وحی آنا نہیں دیکھتے، ان کی روٹین لائف کو دیکھ کر اپنے آپ کو چمکانے کی بجائے الٹا ان پر اعتراض کرتے اور اپنے جیسا کہتے ہو. یعنی اللہ پاک کو یہ بہت برا لگا کہ تم بہت بدبخت ہو. اپنے جیسا کہنا اس میں بے حد جو ہے وہ بے ادبی ہے، گستاخی. القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر. کیا اتاری گئی ہے وہی اس پر ہم سب میں سے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے، بلکہ وہ بڑا جھوٹا. یعنی جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں. اب بھی ایک ٹولہ ہے نا ایسا جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں تو ہمارے جیسے نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب بتائیے وہ کن کی اولاد ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ وہ اولاد کن کی ہے. تو سیعلمون غدن، وہ کل ضرور جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کہ کون جھوٹا شکی باز ہے. اب یہاں پر اللہ اپنے نبیوں کا دفاع کر ہم بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ بھی نبی کا معجزہ تھا. وہ پہاڑ سے نکلی، پھر اللہ پاک نے کچھ اصول و قواعد کچھ ضوابط دیے، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ان کے درمیان اور سب اپنی اپنی باری پر حاضر. یعنی کچھ رولز بتائے لیکن انہوں نے اس کو بھی اوبے نہیں کیا. پھر سمود، بس سمود نے نہیں بلایا اپنے ایک ساتھی کو اور اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. یعنی یہ نبی کا معجزہ تھا. انہوں نے اتنی بدبختی کی. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی ایک ذات محترم ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہر چیز ہی محترم ہوتی ہے. کیسے چھوڑیں اس کو، دنیا کیسی باتیں کرتی ہے. صورت تو بھی صورت ہے، وہ نام بھی اچھا لگتا ہے. محبوب کا نام بھی اگر پکارا جائے تو دل لرزاں ہو جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو حضور کے شہر مدینے سے بھی پیار ہے. بتائیے کس وجہ سے مدینے سے پیار کرتے ہیں؟ کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مکہ سے تو ہم اتنی عقیدت محبت کا اظہار، بے شک مکہ بھی ہمارا قبلہ ہے، لیکن ہم جو محبت کا اظہار مدینے سے کرتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر حضور کی محمد والا لگدا بہت پیارا نی، جس دی خاطر اللہ واحد کیتا کل بسارا نی. سیو نام محمد والا لگدا بہت پیارا نی، جس دی خاطر اللہ واحد کیتا کل بسارا نی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ مطلب اور پھر حضور کی آل بھی اچھی لگتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان حضور کی آل پنج تن پاک. اور جہاں وہ فرماتے ہیں جہاں تیرا نقش قدم ملا، نقش قدم ملا، وہیں ہم نے کعبہ بنایا. یہ محبوب کی شان. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب سے پیار ہو؟ اب یہی بات ہے نا کہ محبوب سے محبتوں کا اظہار تو ہے، لیکن حضور کی آل کی بات آتی ہے تو ان سے قدورت اور روز رکھا جائے، یہ محبت مکمل نہیں ہے. اس لیے جب تک پنچم
پاک سے پیار نہیں ہوگا اس وقت تک بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر فرما دیا کہ بے شک ہم نے آسان کر دیا۔ بار بار اللہ فرما رہا ہے، کیوں دہرا رہا ہے کہ آؤ ابھی مہلت ہے، ابھی ٹائم ہے، سمجھ لو۔ دیکھو جتنا سمجھتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ تمہارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ پہلی دفعہ آتا ہے اس کے لیے تھوڑا مشکل لگتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر تعلق ہو جاتا ہے، ایک دوستی بن جاتی ہے، اور پھر دوستی پھر قرآن سے ہو جائے تو پھر قرآن تو بہت سخی ہے، یہ تو کبھی کسی کو لوٹاتا ہی نہیں ہے خالی۔ اس لیے کذبت قوم لوط بالنذر، اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو۔ ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا، سوائے لوط کے گھرانے کے ہم نے ان سب کو ان کو بچا لیا سحری کے وقت، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا صرف گھرانہ بچا جو ایمان والے تھے، اور پھر سحری کے وقت ان پر عذاب آیا۔ سحری کا وقت اس طرح کہ وہ اس میں غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے اور بد مست تھے، لہٰذا اللہ اسی وقت ان پر عذاب رسول کے سوئے رہ گئے۔ یہ خاص مہربانی جی مہربانی تھی ہماری طرف سے، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر۔ کذالک نجزی من شکر، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے آگے آنا، یہ بھی اللہ کے سامنے اظہار تشکر کا انداز ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے اس کے سامنے جھکا جائے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر ان کو حفظ جان بنایا جائے۔ لقد انذر شتنا فتماروا بالنذر، اور بے شک ڈرایا تھا ہم نے لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے، پس جھگڑنے لگے ان کے ڈرانے کے بارے میں۔ انہوں نے پھسلانا چاہا لوط کو اپنے مہمانوں سے، تو ہم نے لوط علیہ السلام کی یہ قوم کا تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی مرد کرتے تھے۔ خوبصورت نوجوان دیکھتے نا، اس یعنی انتہائی قبیح عمل تھا، برا عمل تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور انتہائی تذلیل والا تھا۔ تو اب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا لو اب چکھو بے حیاؤ میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عذاب مستقر، بس صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا۔ لو اب چکھو میرے عذاب کو، اللہ پاک یہ قوم لوط کو فرما رہا ہے۔ اور بے شک ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ایسا ہے جو ہماری نصیحت کو سنے اور اس پر عمل کرے۔ لَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے فرعون کے پاس ڈرانے والے، انہوں نے جھٹلایا ہماری ساری آیتوں کو، اور پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا جیسے کوئی زبردست قوت والا مقتدر اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ، ان کو یعنی اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ کیسی ہے۔ جہاں کوئی طاقتور بندہ پکڑ لے، یہاں کوئی اللہ کا بنایا ہوا جن کسی بندے میں آ جائے تو وہ بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو جس کو خدا کی گرفت آ جائے پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے، یا تمہارے لیے معافی لکھ دی گئی ہے آسمانی نوشتوں میں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہے گی، یعنی یہ ان کی خیال باطل تھا، وہم تھے کہ ہم تو بڑی، جیسے کوئی ایک بندہ اپنی دولت کے زوم میں، طاقت کے زوم میں بڑھ کے مارتا ہے، جیسے ڈون ہے، کوئی کس کو طاقت مل گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ساری جو مخلوقات ہیں، ساری دنیا ہیں، سارے لوگ ہیں، ان پر غالب آ گیا ہوں، بلکہ غلبہ ہمیشہ خدا کی قدرت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی جماعت ہیں، ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدہ کا وقت روز قیامت ہے، اور قیامت بڑی تلخ خوفناک حقیقت ہے۔ بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا، ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک جو مجرم ہیں وہ گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا، یوم یسحبون فی النار، اور انہیں آگ کی طرف جو ہے وہ منہ کے بل انہیں کہا جائے گا، یعنی اب وہ نقشہ بھی کھینچا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں کہ بڑے پیار سے انہیں لے جایا جائے گا، وہاں پیار، رحم، رحمان سب ختم، وہاں پر ان صفت قہار غالب ہوگی، صفت جبار ان کے لیے جو دنیا میں لگاتار انکار کرتے رہے ہوں گے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے عدولی کرتے رہے ہوں گے۔ اور ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے سے، یعنی کائنات کے اندر اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں آپ اپنے اندازوں کے مطابق انہیں نہیں چلا سکتے۔ سورج نکلتا ہے اس کے رولز ریگولیشنز ہیں، چاند غروب ہوتا ہے، چڑھتا ہے، اس کے قوانین بنا رکھے ہیں۔ ہر جو مخلوق ہے اللہ پاک نے جس احاطے میں، جس کیٹیگری میں رکھی ہے، اللہ پاک نے ہر مخلوق کے لیے قانون، انسانوں کی زندگی رہن سہن کے قانون اور ہیں، جانوروں کے اور ہیں، جو پرندے ہیں ان کے اور ہیں، پھر پلانٹس ہیں، پودے ہیں ان کے اور ہیں،
زمین کے اندر جو مخلوق ہے ان کے ہر ایک کے اندازے، یعنی یہ اس خالق کی کاریگری ہے کہ جیسی جیسی اس کی مخلوق ہے وہ ویسا ویسا ہی اس کے لیے انتظام کر رکھا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور نہیں ہوتا ہمارا حکم اگر ایک بار جو آنکھ چھپکنے میں واقع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم صرف اتنا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا جو کفر تمہارے پہلے ہم اشرف تھے، یعنی تمہاری ہی جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں، تم انہی کی نسل ہو جو اسی ڈگر پر قائم ہو، اور پھر ہے کوئی جو نصیحت پکڑ لے۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے نام اعمال میں درج ہے، کل شیء فعلوہ فی الزبر، اور ان کے نام اعمال ان کے نام اعمال کی صورت میں، نوشتوں کی صورت میں ان کے پاس موجود ہیں، قیامت کے ان کو کھولا جائے گا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَّرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھ دی گئی ہے قرآن میں۔ آپ کو اس نے بتایا تھا نا، لا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں۔ صحابہ کرام کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو اس کا حل قرآن سے، اس نے میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن سے پال نکالنے کا طریقہ، کہ مولا علی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن۔ اب قرآن پڑھیں نا، ڈیووشن سے بیٹھ کر پڑھیں، توجہ سے، ایسے ماحول میں پڑھیں کہ جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ قرآن بڑا حیا والا ہے، یہ دوستی میں بڑا حیا اور وقار رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دھیان ادھر ادھر بھی ہو اور قرآن کا مطالعہ بھی ہے، یہاں قرآن تو فرمایا جو پڑھ رہا ہے اس کو دھیان سے سنے، اور جتنی بار پڑھیں گے۔ میں نے تو ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ وہ کشف المحجوب ہے نا، حضور داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے اندر میں نے پڑھا کہ اس کتاب کو جتنی بار پڑھیں گے ہر دفعہ یہ کتاب آپ کو نئے معنی دے گی، نئے معنی دے گی۔ معنی تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن نئے کیسے دے گی کہ آپ کے دل کے جو کرنے ہیں نا وہ پھوٹنے لگے گی اور روشنی آنے لگی۔ اب وہ اس کے اندر جو راز نہاں راز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے قرآن کی ایک عالمانہ تفسیر ہوتی ہے اور ایک صوفیانہ تفسیر ہوتی ہے، تو صوفیانہ میں اس سے کہیں ماورا مانی، میں نے آپ کو تفسیر نیمی پڑھائی ہے، اس میں کافی سارا صوفیانہ بھی ہم نے عالمانہ پڑھا ہے تفسیر کو، تو اس لیے قرآن کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے۔ قرآن اگر سامنے آ جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت۔ فرمایا کہ ایک اللہ کے نیک بندہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور کتنے سال اس کو لکھتے رہے، پھر کتنے سال اس کی پروف ریڈنگ ہوئی، پھر کتنے سال اس پر غور و خوض ہوا، پھر کتنے کافی سال لگا کر اس کو جب بالکل پبلش ہو گئی، تیار ہو گئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ مکمل ہوئی، تو پھر اس کے بعد اپنے کسی غلام کو بلایا اور کہا کہ اسے سپرد دریا کرا۔ ہم نے کہا حضور اتنی محنت کے بعد آپ نے یہ کتاب لکھی اور اتنی مشقتوں کے بعد اسے انجام پذیر کیا، تو اب اسے اٹھا کر انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے پنج تن پاک کی سیرت کو پڑھا ہے، اور پنج تن پاک کی سیرت سارا قرآن ہے، اس کے اندر سارا قرآن ہے، تو جب سے قرآن اور پنج تن پاک کی سیرت کو پڑھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت باقی ہے، لیکن اس کی تشریح کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں استادوں کی ضرورت بھی پڑے گی، ہمیں اور تفسیر کی کتابوں کی ضرورت بھی پڑے گی، لیکن قرآن ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت۔ اس لیے اسی کو اگر یعنی ہم روزانہ باقی پارے نہیں، یہ بھی دیکھیے کتنی شان ہے قرآن، باقی پارے نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو شرطیں لگائی ہوتی تھی نا، ہم جب کبارے تھے تو بہنوں نے بھائیوں نے آپس میں شرطیں لگائی ہوتی تھی کہ اتنے قرآن تم نے کتنے پڑھ لیے تم نے، یعنی وہ ایک رمضان ایک مخصوص ماحول ہوتا ہے نا، تو جی آج بھی ہوتا ہے ایسے، تو لیکن قرآن کا آپ یہاں پر آئے گھنٹہ پڑھا، 1.5 گھنٹہ پڑھا، تو آپ اگر ٹائم نہیں ملتا تو یہ خلیش نہیں رہنی چاہیے کہ میرے پاس پڑھیں تو بہت بڑی بات ہے، بڑا ثواب ہے، اس سے بھی برکت آپ حاصل کر لیں، ایک موقع دیا جا رہا ہے، اسے مس نہ کریں، تو لیکن یہ کہ یہاں اگر اتنا سا سیکھ لیا تو آپ کے لیے بہت بڑا کار خیر بن جائے گا، اور پتہ نہیں کتنے آپ کے مسائل ہیں، کتنی الجھنیں ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کو ان تکلیفوں کا حل بھی ملتا چلا جائے گا۔ یہی اس بات پر یقین رکھیں، ان المتقین فی جنات و نہر۔ اب دیکھیے جہاں عذاب والوں کا ذکر ہے تو ساتھ ہی اپنے پیاروں کا ذکر بھی کرتا ہے اور اپنے مومنین کا ذکر بھی کرتا ہے کہ کہیں، کیونکہ مومنین جو ہیں جب عذاب کو سنتے ہیں تو روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، تو ساتھ اس کی ڈھارس بھی آ جاتی ہے کہ آپ غم کیوں کرتے ہو، آپ کے لیے تو میں نے بڑا
کچھ تیار کر رکھا ہے، جنت ہوگی، جنات اس میں باغ ہوں گے، نہریں ہوں گے، اور بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیے اس کے اندر اشارہ کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر ایک محب کے لیے جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے محبوب کی قربت ہوتی ہے۔ آپ اس کو جنت دے دیں، جنت کی نظارے دے دیں، وہ ایک گروہ ہوگا نا جن کو اللہ جنت میں بھیجے گا، تو وہ رونے لگیں گے اور اللہ فرمائے گا کیوں رو رہے ہو، جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ جنت نہیں تیرے نظاروں کے لیے۔ وہ جو شہید ہوتے ہوئے تیرے عشق میں محبت میں جان نکلی نہیں نا، تیرا دیدار دیکھا تھا۔ اب دیکھیں کہ کہیں جب مدینہ دیکھ آتے ہیں تو بھولتی ہیں وہ مدینہ پاک کی سحریاں، افطاریاں۔ ہر روز جب ہم افطاری میں بیٹھتے ہیں تو وہ دل کیسے پسیج جاتا ہے اور دل کیسے سوز میں آتا ہے کہ کاش وہاں کی، اور آنکھیں بند کر کے ہم وہاں کی سحری اور افطاری کا تصور کرتے ہیں جیسے وہاں بیٹھی ہیں مخصوص جگہ پر، تو یہ لذتیں، یہ کیف کتنا ہے کہ محبوب کی قربت کی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو جس کو اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر یہ قربتیں نصیب کرے گا، فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ فاصلے صرف ہمارے ایمان کی کمزوری کے ہوتے ہیں۔ ایمان کمزور اب بھی کر لیں تو پھر جن کو وہاں نعمتیں دی جائیں گی وہ کہیں گے حاضر اللہ رزقنا من قبل، یہاں دوریاں کر دیں، ختم کر دیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہی رزق ہے جو اللہ قیامت کے دن کو دے گا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی ان کو اپنی قربت کے مزے چکھائے گا، اور پھر جب قیامت میں ملے گا تو پھر کیا ہی بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ یہاں ہماری سورہ قمر مکمل ہوئی۔ جی